ناظرین، یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ شام کے وقت کراچی کے سول اسپتال سے ایک ایمبولینس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی۔ ایمبولینس میں ایک جوان لڑکی کی میت موجود تھی جو کچھ دیر قبل ہی ٹی بی جیسے موذی مرض کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ میت کے ہمراہ لڑکی کی والدہ اور دیگر احباب تھے، جبکہ اس ایمبولینس کو ایک باریک شخص چلا رہا تھا۔ ایمبولینس میں سوگ کا سامان تھا، جبکہ میت اور لواحقین کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان نرس بھی ایمبولینس میں موجود تھی۔ فوت ہونے والی لڑکی کی بوڑھی والدہ میت کے ہمراہ سراپائے غم بنی بیٹھی تھی۔ کراچی شہر سے نکل کر یہ ایمبولینس اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ شہر کے بعد شہر اور گاؤں کے بعد گاؤں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس سانگڑ شہر کی حدود میں ایک سنسان راستے پر پہنچی تو چند افراد نے ایمبولینس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ایمبولینس کو روکنے والے یہ دراز قد افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے سفید پگڑیاں سروں پر باندھ رکھی تھیں۔ یہ ڈاکو تھے جن کا ارادہ اس ایمبولینس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا تھا۔ ڈاکو کے ساتھ کچھ دیر ہونے والی بات چیت کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے اتری اور انہوں نے سندھی زبان میں ڈاکوؤں کو بتایا کہ ان کی جوان لڑکی ٹی بی کے باعث وفات پا گئی ہے اور گاڑی میں اس کی میت ہے۔ خاتون نے ڈاکو کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولینس کو چلانے والے اور کوئی شخص نہیں بلکہ عبدالستار عیدی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کے بغیر اوپر سے نیچے تک اس انداز میں دیکھا جیسے وہ بزرگ خاتون کے قول کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں۔ عیدی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو بولا، ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ لینے نہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہے کہ تم لینے آؤ گے اور ہماری قبر پر مٹی بھی ڈالو گے۔ یہ کہہ کر ڈاکو نے عیدی صاحب کا ہاتھ چوما اور اپنی جیب سے عیدی فاؤنڈیشن کے لیے 100 روپے کا چندہ دیا اور ایمبولینس کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ یہ واقعہ عبدالستار عیدی کی اہلیہ بلقیس عیدی نے سنایا ہے۔ وہ اس واقعے کی چشم دید گواہ ہیں کیونکہ اس ایمبولینس میں موجود نرس کوئی اور نہیں بلکہ خود بلقیس عیدی تھی۔ بلقیس بتاتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب فلاحی کاموں کے حوالے سے عبدالستار عیدی کی خدمات کا چرچا شہروں، دیہاتوں، یہاں تک کہ جنگلوں میں موجود ڈاکوں تک پھیل چکا تھا اور لوگ نہ صرف ان کے نام سے جانتے تھے بلکہ ان کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ یہ عبدالستار عیدی کی پاکستانی عوام کی بے لوث خدمات کی داستان ہے، جس کا آغاز دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہونے والی ایک کھٹارہ ایمبولینس سے ہوا تھا۔ بلقیس عیدی کے مطابق پاکستان آنے کے بعد ابتدا میں عیدی صاحب شادیوں میں برتن دھونے جاتے، دودھ اور اخبار فروخت کرتے۔ اس سے جو بھی آمدن ہوتی وہ چھوٹی موٹی فلاحی سرگرمیوں پر لگا دیتے۔ فلاحی کاموں سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہیں تھوڑا بہت چندہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کراچی آ کر عیدی صاحب نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کراچی کے علاقے میٹھا در میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈسپنسری قائم کی، جہاں آس پاس کے علاقوں بالخصوص لیاری میں رہائش پذیر غریب افراد کو طبی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ 1956 میں عیدی صاحب نے جو پہلی ایمبولینس خریدی تھی وہ دراصل ایک پرانی ہیل مین وین تھی جو دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہوئی تھی۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔